ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج در کھلا ہے کی 8ویں قسط میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی مومنوں کی ماں ہیں۔ ہم آج جن ماؤں کا ذکر کریں گے وہ ہیں زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ میمونہ بنت الحارث سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسعود بن عمر نے ان سے شادی کی اور طلاق دے دی۔ جب انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو کہا جاتا ہے کہ میمونہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں بننے کی پیشکش کی۔ پہلے ان کا نام برہ تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو ناپسند کیا اور میمونہ نام رکھا۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گہری محبت تھی کہ وصیت میں انہوں نے کہا کہ انہیں اسی مکان میں دفن کیا جائے جہاں شادی کے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ام المساکین ہیں۔ انہوں نے صدقہ خیرات دینے میں اتنا اہم کردار ادا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وہ بیوی جس کے ہاتھ لمبے ہوں وہ جنت میں مجھ سے پہلے ملے گی۔ لمبے ہاتھ کا مطلب زیادہ سے زیادہ غریبوں، محتاجوں پر اپنی دولت خرچ کرنا تھا۔ اس صفت کے لیے یہ سب سے آگے تھیں۔ اس طرح جن صحابیات نے ازواج مطہرات نے دعوت دین پھیلانے، اسلام کی سر بلندی کے لیے بہترین عادتوں کو بروئے کار لایا، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایمان افروز سبق بن گئے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بہترین طرز عمل کے لیے جانی جاتی ہیں، جنہوں نے گھر میں نیکی اور اطاعت کے ساتھ اپنی سوکنوں اور سونتیلے بچوں کے ساتھ انتہائی رواداری، خوشگواری و خوش کن ماحول بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک مثالی خاندان بنایا، جس کا ایک عام عورت، ایک عام بیوی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پہلی بیوہ خاتون تھیں جو حبشہ ہجرت کرنے کے بعد شوہر کے انتقال کے بعد یکا و تنہا ہو گئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین اور عزت کی حفاظت اور معاملات کی نگہداشت کے لیے ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پہلی شادی کر لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کا طرز عمل اختیار کرنے میں خوبیاں ہی خوبیاں ہو جائیں گی، جو اچھا کسی بھی کے لیے بھی اچھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شادی سے پہلے بیوہ تھیں، مگر اتنی مالدار ہونے کے باوجود جب مسلمانوں کا بائیکاٹ شعیب بن ابی طالب میں ہوا تو بھوک اور پیاس سے وہ ہر امتحان میں پوری اتریں۔ حضرت جویریہ، حضرت صفیہ بھی اپنے اپنے قبیلوں کی مالدار خواتین تھیں، مگر بحیثیت ازواج مطہرات انہوں نے بھی سادگی کی زندگی اپنائی۔ بلکہ جب تمام ازواج مطہرات نے مال غنیمت سے کچھ مال اپنے لیے بھی حاصل کرنے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان سے الگ تھلگ رہ کر گزارا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر وہ سہل زندگی یا تعیش والی زندگی چاہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، اور بصورت دیگر انہیں اسی زندگی پر چلنا ہوگا جس پر وہ چلتی ہوئی آئی ہیں، اور آخرت کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کا عیش و آرام اس طرح ان تمام خواتین نے کر دیا، جس میں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مطالبہ واپس لیا، اور پھر تمام ازواج مطہرات نے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو صلح حدیبیہ کے کی مومنٹ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفیہ کو ان کے اونٹ سے گرنے اور تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے میاں بیوی
کے درمیان کیسی کھٹی میٹھی بات چلتی ہے اور کیسا رخ میاں کے لیے، کیسی سیکھ بیوی کے لیے ہے، سمجھائی گئی ہے۔ حضرت حفصہ نے آنے والی نسلوں کے لیے اوراق قرآن کی جی جان سے حفاظت کی۔ حضرت عائشہ نے آنے والی نسلوں کے لیے اور اس وقت کی خواتین کے لیے تمام احادیث کھولیں اور ان کے معنی و مطالب سمجھائے۔ حضرت حبیبہ کی دعا نے رنگ لایا اور وقت پلٹ گیا۔ زینب بنت جہش کے حصے میں جب طلاق آئی تو نسلوں کے لیے وراثت کو اڈاپشن پر اہمیت دلوائی گئی۔ ماریہ خطبیہ کو لوگ نہ بھلائیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز، ایک خدمت گار تھیں، لیکن جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مدینے میں سورج گرہن لگا تھا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو وہ خوشی سے پاگل ہو کر گلیوں میں تالیاں بجانے، سیٹیاں بجانے، نعرے لگاتے خوشی سے اچھل کود کرنے لگے کہ محمد اب اکا و تنہا رہ گئے، کوئی وارث نہیں رہا، ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے، ادھر وحی نازل ہوئی 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کے معنی ہیں یقیناً ہم نے تمہیں حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ کچھ دن بعد دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد مشرکین مسلمان ہوتے چلے گئے، پورا عرب مسلمان ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا 1430 برس بعد بھی پوری شدت سے آج بھی دنیا کے کونے کونے میں انہیں شدت سے چاہتے ہیں۔